مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج 7 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ آپ اور ہم یہاں پشاور میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبہ اسلام کے زیر اہتمام سوشل میڈیا کنونشن میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ میرے صوبہ خیبر پختونخوا کے 26 اضلاع کی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں حاضری ہے۔ میرے ڈیرہ اسماعیل خان بھائی اکرم سے لے کر یہ بالکل دیر تک سارے حضرات تقریباً چہرے میرے جانے پہچانے ہیں۔ میری دعا ہے رب کریم آپ کے اوپر اپنے کرم اور فضل کو جاری اور ساری فرمائے۔ زندگی میں تو کئی مرتبہ حامد میر صاحب کو سنا ہے، ابھی میں نے ملتے ہوئے کہا کہ لائیو زندگی میں پہلی بار آج دیکھا ہے، تو آج آپ کی بھی ساتھ سے ہم نے اپنے اس فیوریٹ اینکر کو بھی دیکھ لیا جسے ہم اس وقت سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے ساتھیوں، ہمارے خیبر پختونخوا کے امیر محترم فرزند مفتی محمود حضرت مولانا عطاء الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے جو چند باتیں میرے ذمہ لگائی ہیں، میں اسی بات کو آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں پیش کروں گا اور جناب حامد میر صاحب کی گفتگو کو متن بنا کر اس کی تھوڑی سی شرح اور حاشیہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کس کا نام ہے؟ سوشل میڈیا یہ دو الفاظ ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قائد کے ساتھ سیلفی لوں اور اپنی سیلفی کو اپلوڈ کر دوں؟ کیا راہ جاتے ہوئے کسی اپنے جماعتی ذمہ دار کے ساتھ ایک تصویر بناؤں اور میری تصویر سیدھی نہیں بنے دوبارہ بنا دیں؟ اچھا آپ تصویریں نہیں بناتے اور لوگ میرے خلاف طرح طرح کی جماعت کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف، میری دین کے خلاف بات کریں اور میں اسی سیلفی پہ لگا رہوں، کیا سوشل میڈیا اسی کا نام ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ سوشل میڈیا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہے آپ پبلکلی وہ بات کریں کہ جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے یا اس کی جیب میں جو موبائل موجود ہے اس موبائل تک آپ کا موقف، آپ کا بیانیہ دلیل کے ساتھ پہنچ جائے۔ اس کے لیے سیلفی ہو یا نہ ہو، اس کے لیے تصویر بنے یا نہ بنے، اس کے لیے ویڈیو آئے یا نہ آئے، میرا موقف، میرا بیانیہ، میرا عنوان اور میری دلیلوں کے ساتھ میری یہ تمام پیغام اس بندے تک پہنچ جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تصویروں سے، اپنی سیلفیز سے یا ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے مشترکہ موقف، مشترکہ کاز کے پھیلاؤ کا ذمہ دار بنیں۔ اور دوسری بات، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس بارے میں پوچھ کے بندہ چلے سوشل میڈیا کے ماہرین سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز انسان بھول کے شیئر کر بیٹھتا ہے یا ایسی چیز کو لائک کر بیٹھتا ہے جس کو لائک کرنے میں پھر سب کو پتہ چلے تو سبکی کا سبب بنتا ہے۔ میں ذمہ دار کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں، ایک ہمارے ذمہ دار صاحب کی شکایت میرے پاس آئی، ایک دوست نے اسکرین شاٹ مجھے دیا، ماشاءاللہ ایک ذمہ دار ہے، انہوں نے کہا یہ اس نے فلاں تصویر کو لائک کیا ہوا ہے، یہ غیر اخلاقی تصویر ہے اور یہ ہے، اور خاتون جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات چلتی ہے۔ تو میں نے انہیں یہ بات سمجھائی، مجھے کہنے لگے اچھا اگر ایسی تصویر کو میں لائک کروں تو ساتھیوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہو، جب ہم اس حال پہ پہنچیں تو وہ کیا سوشل میڈیا میں استعمال کریں گے؟ میں جمعیت علماء اسلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پہ اور اپنی جمعیت طلبہ کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اپنے دوستوں میں اویئرنس کے لیے یہ پروگرام جو ہے نا سیلیبریٹ کیا ہے۔ ایسے پروگرام تحصیل سطح پہ بھی ہونی چاہیے، ایسے پروگرام ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہونے چاہیے، جیسے صوبائی سطح پہ ہوا ہے اس کو آگے پھیلایا جانا چاہیے۔ اور ایک ایک ساتھی کو بتائیں سوشل میڈیا صرف یوٹیوب کا نام نہیں ہے، صرف فیس بک کا نام نہیں ہے، آپ نے گوگل کیسے چلانا ہے، کروم کیسے چلانا ہے، ٹویٹر کیسے ہے، انسٹاگرام کیسے ہے، ٹک ٹاک کیسے ہے، باقی ساری چیزوں کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، پھر اس کو آگے پھیلانا کیسے ہے، یہ ساری ترتیبیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کو باقاعدہ سیکھا جائے۔ والذین اوتوا العلم درجات میں دنیا کے تمام علوم کا اطلاق میں شامل ہے، تو اس کو پوچھ لینا چاہیے اور پوچھنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے۔ مجھے پتا ہونا کہ میرے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز معلوم ہے، میں اس کے گھر چل کے جاؤں تو مجھے آر نہیں ہے، میں اس سے جا کے سیکھوں گا، مجھے سیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے، امام سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ المتوفى 279 ہجری، سنن نبی داؤد میں حضرت عمر کی مرفوع روایت لائے ہیں
حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے روحانی طور پہ علمی طور پہ تو اس کا علاج سوال کرنا ہے، اس کا علاج پوچھنا ہے۔ تو جن کو اس بارے میں معلومات ہے ان سے پوچھ لیا جائے، ان سے بات کر لی جائے، ان سے سمجھ لیا جائے تو یہ بہت بہتر رہے گا۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں، توجہ قائم رکھنا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیسے ہے، اس سے ہم بچ جائیں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ مثلا آج کل سوشل میڈیا کا استعمال تو بندوں کو آ گیا، لیکن سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں صرف استعمال نہیں کرنا، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ سوشل میڈیا اور ہماری آئیڈیز جو ہیں، اس کا اگر بڑا آسان حل میں بلکہ آسان مثال پیش کروں تو ایک ہتھیار، ایک تفنچہ، ایک چھری، ایک کلاشن کے طور پہ آپ سمجھ جائیں کہ جو چھری میرے پاس ہے، یہ چھری میری گردن پہ بھی چل سکتی ہے، صحیح جگہ بھی چل سکتی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب دیکھنی چاہیے اور پوری ترتیب کے ساتھ سمجھ جانا چاہیے۔ مثلا میں نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو کیسے بناؤں، جی میل بنانا ہے تو کیسے بناؤں، اس جی میل کے اندر اس کے اکاؤنٹ میں اور اس کے پاس ورڈ میں کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہیک نہیں ہو پائے گا یا جس کے ذریعے میرا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا، یہ ہر بندے کو نیچے لیول تک معلومات ہونی چاہیے۔ اس پر ایسی ایسی ترتیبیں موجود ہیں کہ آپ اپنا کوڈ، آپ اپنا پاسورڈ جو رکھیں ان الفاظ میں رکھیں تو ہیک ہونا مشکل تو کیا مشکل ترین ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ماہرین سے رجوع کر کے ان سے سمجھ سکتے ہیں۔ سادہ سا آپ رکھیں گے تو پھر اس کا معنی ہے پھر بندے کی چیزیں ہیک ہو جائیں گی۔ میرے ایک ذمہ دار دوست کے ساتھی مجھے ملے، مجھے کہنے لگے مولانا مجھے بھول جاتے ہیں، میں اس کا پاسورڈ کیا رکھوں، اس کا کیا رکھوں، اس آئی ڈی کا کیا رکھوں۔ بس میں نے اپنے اے ٹی ایم کارڈ سے لے کر سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹس تک سب کا ایک ہی پاسورڈ رکھا ہوا ہے تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ میں نے کہا صرف آپ کے لیے آسانی نہیں ہے، ہیکر کے لیے بھی آسانی ہے۔ جو آپ کی چیز کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دے گا، آپ چوٹی تک پہنچے ہوئے ہوں گے، پیک تک پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس نے چیز ڈیلیٹ مار کے شفٹ ڈیلیٹ انٹر میں کہہ کے اس نے ڈسٹ بین میں پھینک دینا ہے، تو پھر آپ روتے پھریں گے کہ جی میری آئی ڈی ہیک ہو گئی، جی بین ہو گیا، میں بلاک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ ہر ساتھی کو جی میل اکاؤنٹ بنانا، فیس بک اکاؤنٹ بنانا، ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنانا، انسٹاگرام پہ بنانا، ٹک ٹاک پہ آئی ڈی بنانا، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس ترتیب پر بندہ آگے چلے۔ اور اسی طرح اس میں فحش چیزیں بھی آتی ہیں، سامنے گناہ کی چیزیں، غلط چیزیں، نامہرت کے معاملات، ایسی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جس کے استعمال سے بندے کا دل ہل جائے، اور ایسی ایسی بے حیائیاں موجود ہیں جو آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے شاید سوچی بھی نہ ہو کہ ہم یہاں پر ودن سیکنڈز ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے گناہ، اس سے بچتے ہوئے جائیں۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا میں ایک مثال دے رہا ہوں، نیور مائنڈ، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے کا ٹائم سمجھیں۔ ہم اس میں جاتے ہیں اپنی حاجت ہی پوری کر کے واپس آتے ہیں۔ تو ٹک ٹاک پہ میں نے آئی ڈی بنا لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ایک ایک چیز کو سراتا پھروں۔ جب میں باتھ روم میں غسل کے لیے گیا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا شاور تو بڑا پیارا ہے، اجی ٹوٹی بڑی واہ واہ ہے، یہ بڑی بہترین چیز ہے، جی نہیں، میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اور اس کے بعد واپس آنا ہے۔ تو یہاں اس ترتیب پہ آپ رہیں کہ اپنی ضرورت کا کام کریں، ضرورت کے بعد جماعتی کام، مذہبی کام، اپنا دینی کام، اس کے بعد بندہ واپس آ جائے۔ اتنا ہی کام رکھیں، جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ۔ اس ضرورت کی بنیاد پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ کیوں؟ سورۃ حج آیت نمبر 20، ان الذین ان تشیء الفاحشہ، یہ جو رب کریم نے ہمیں سمجھایا ہے اس کو مد نظر ہم رکھیں کہ ہماری آئی ڈی، میرا اکاؤنٹ، میرا واٹس ایپ کا پیکج، میرا موبائل کا ڈیٹا، سوشل ڈیٹا اس جگہ استعمال نہ ہو جو فحاشی کا سبب بنے، عریانی کا سبب بنے، گناہ کا سبب بنے، رب کی نافرمانی کا سبب بنے۔ کیوں؟ یہ آپ کے اور میرے ہاتھ اور انگلیاں ہیں، ان انگلیوں نے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ میں قرآن کریم کی 2 آیات کوٹ کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا، سورت یاسین کی آخری سے پہلے رکوع کی آیت پارہ نمبر 23 ہے، رب کریم فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم
वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत में मुंह पे मोहर होगी, हाथ की उंगलियां बोलेंगी, हाथ बोलेगा, पांव बोलेगा इसने क्या किया। तो आज हमारा हाथ बोल रहा है, यकीन मानिए अगर इस पे यूं थंब लगाऊं तो वो थंब समझता है तभी खुल जाता है। आज उंगली बोलती है तो कल क़यामत में बोलेगी। अगर हम ठीक काम कर रहे हैं अपने थंब से, अपने फिंगरप्रिंट से, अपने हाथों से, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कोई गलती हो रही है तो इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। और दूसरी आयत सूरतुल क़यामा के पहले रकू की है। रब्बे करीम फरमाते हैं बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम इस बात पे कादिर हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमें इस बात पे कुदरत है कि हम तुम्हारे ये पोरे ये भी क़यामत में वापस कर देंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं इस पोरों से मुराद जदीद दौर का फिंगरप्रिंट्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना कादिर है कि वो ये फिंगरप्रिंट्स एक का दूसरे से मैच नहीं होने देगा। जैसे अल्लाह ने पैदा फरमाया वैसे अल्लाह दोबारा लौटाएंगे। अगर इसकी मुराद ये है तो इसके इतलाक में एक मुराद ये भी निकल सकती है कि इस फिंगरप्रिंट्स पे जो काम होते हैं, क्लोज होते हैं या खुल जाते हैं, उनका हिसाब भी वहां देना होगा। तो इसको हम उसी तरतीब पे रखें, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, इसकी तरतीब पे हम सब कुछ देखें तो हमें समझ आए। और एक बात मैं तवज्जो से आपकी खिदमत में समझाने लगा हूं, ये पहले भी मैंने बात की थी पर लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब जरा तवज्जो से बात सुनना, तनकीदी और ताईदी पहलू दोनों रखना।